السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ جو کام بھی کرنا ہو اس کو مکمل طور سے کریں، ناقص آدھا ادھورا کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یوں تو نماز ہر دن فرض ہے 5 وقت کی، چاہے کوئی بھی انسان ہو، عقل مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو ہر حال میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن اگر ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو جمعہ کا بھی ایک حق ہے کہ جب ہم نے جمعہ کے دن سارے کاروبار بند کر دیے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، پہلے جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ تو ہم نے دکان بند کر دی، ہم نے سفر بند کر دیا، یہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ تو جب جمعہ کی نماز کے لیے ہی ہم نے آج چھٹی کی ہے تو کم سے کم جمعہ کی نماز ہی مکمل پڑھیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو، کوشش کرو، جلدی کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ساری چیزیں چھوڑ دو، خرید فروخت سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف سے۔ جب جمعہ کی نزاع ہو جائے تو واجب ہے، ضروری ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر آئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر جمعہ کی نماز ادا کر لو تو پھر تم پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، رزق تلاش کرو۔ اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے، زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، ساری چیز کرو، لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، مکمل کرو۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جمعہ کی اذان ہو گئی، تب ہم غسل کرنے چلے، خطبہ کے وقت میں ہم آتے ہیں۔ کچھ لوگ جب خطبہ کی نماز اذان ہو رہی ہو تب مسجد میں آئے۔ سنت تو گئی، جمعہ ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھے، آپ فرض کی نماز پڑھی، اور پھر جمعہ کے فرض کے بعد بھی جو سنت ہے نفل وہ بھی چھوڑا، فوراً بھاگے، آدھی نماز پڑھی ہے۔ پورا دن ہم نے چھٹی کر لیا، کس لیے؟ جمعہ کے نام پر، کہ جمعہ ہمیں پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے سب کچھ بند کر دیا۔ لیکن پڑھا کیا ہم نے؟ جمعہ آدھی نماز پڑھی، فرض 2 رکعت پڑھا، آگے بھی نہیں پڑھے، پیچھے بھی نہیں پڑھے، اور بھاگے۔ کتنی دیر لگتی ہے ظہر جو سنت پڑھنے میں؟ جمعہ کے بعد 5 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتا ہے، لیکن ہم 10 منٹ رکنا نہیں چاہتے ہیں، باہر چلے جائیں گے اور باہر میں بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔
बाहर में बैठ कर एक दूसरे से गप्पे करेंगे, कहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पर, टाइम पास हो गया 10 मिनट। लेकिन वही 10 मिनट जो बाहर हमने बर्बाद कर दी, वो 10 मिनट अल्लाह के घर में बैठ कर हमने जुमा की नमाज मुकम्मल नहीं पढ़ी। क्या फ़ायदा है? नाक़िस, अधूरा है। क्या मिलेगा आपको? जुमा की नमाज में क्या हो, कम से कम एक वक्त हो। हमने आपको बताया था अरब ममालिक में बाज़ जगह ऐसी है कि जुमा की फजीलत पाने के लिए लोग फजर की नमाज में आते हैं तो निकलते ही नहीं, बोले जुमा पढ़ के जाएंगे। बोला क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जुमा के नमाज के लिए जो सबसे मस्जिद में दाखिल होगा उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे एक ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान। तो बोला इतना बड़ा सवाब है, तो ये सवाब लेने के लिए हम बाहर क्यों जाएंगे? हमको जब छुट्टी करनी है तो मस्जिद ही में रहेंगे। कोई 8 ही बजे पहुंच गया, कोई 10 बजे पहुंच गया, कोई 11 बजे पहुंच गया, घंटों पहले पहुंच गए कि आज सबसे पहले हम मस्जिद में पहुंच गए। शौक है, उसे यकीन है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है, तो घंटा 1 घंटा पहले आ गए, थोड़ा काम भी हो गया। मस्जिद में हमने देख लिया कहीं गंदगी है, कोई झाड़ू लगा दी हमने, कहीं मुसल्ला बिछा दिया हमने, मस्जिद के थोड़े थोड़े काम कर दिया, सवाब के लिए से हमने छोटा छोटा काम समझा है, लेकिन यही अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। नहीं आएंगे तो हमें चाहिए कि जुमा की नमाज में कम से कम पहले अज़ान से पहले ही मस्जिद में आ जाए, ताकि आप सुन्नत अदा करें, फिर बयान सुने। आपको हर जुमा क्यों बयान किया जाता है, कुरान हदीस, ताकि आप सुने, अमल करें, अपने घर वालों को भी बताएं। अब जुमा के तकरीर हो रही, बयान हो रहा, आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, आपको भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, कान में आवाज़ जाती रहती है, आदमी क्या पढ़ेगा दिमाग में, तो दिमाग इधर जाता है। बोलने वाले को भी ठीक नहीं लगता है कि बोल रहे हैं, वो सुन्नत अदा कर रहा है, उसे भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो बोलने में भी तकलीफ हो रही, सुन्नत पढ़ने वालों को भी तकलीफ हो रही, उसकी भी नमाज गड़बड़ हो रही। क्यों करें? पहले ही पढ़ लेंगे, या पहले अगर किसी वजह से मजबूरी है हम नहीं आ पाए तो आए तो मस्जिद में बैठ जाए, बयान सुन लें, फिर सुन्नत के लिए वक्त दिया जाता है कि आप सुन्नत अदा कर लेंगे, उसके बाद सुन्नत करेंगे। ये है कुरान मुक़द्दस की। ये तो एक ऐसी बात थी जो तंबीह के लिए हमने कही कि मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया है, उम्र है, एक दिन हम सब चले जाएंगे अल्लाह के यहाँ, तो जितना वक्त मिला है उससे गनीमत जाने। नमाज़ी पढ़नी है तो मुकम्मल पढ़ लें, कौन 10 मिनट 5 मिनट में हम बड़ा काम कर लेने वाले हैं। आप 10 मिनट निकल कर बाहर चले जाएंगे, 10 मिनट में कितना बड़ा काम कर लेंगे आप। लेकिन नमाज आपने सुन्नत ही तर्क कर दी। लोग देखने वाले भी क्या कहते कि ये नमाज पढ़ते हैं, ये 2 रकात पढ़ी चले, न सुन्नत अदा करी, न आगे न पीछे, कोई नमाज नहीं पढ़ी, और पूरा दिन नाम कर दिया। क्या पूरा दिन आपने हर जगह शोर कर दी कि आज कारोबार बंद, दुकान बंद रखी। क्यों बंद रखी? बोला आज जुमा की नमाज पढ़नी थी, तो जुमा के नाम पर पूरा दिन छुट्टी किया, लेकिन जुमा भी पूरी नहीं पढ़ गई। ये अफसोस का मकाम। हमने कहा, हमें मकसूद ये था कि हम इंसानों पर 2 हक वाजिब हैं, 2 हक है। एक हमारे ऊपर क्या है? अपने अल्लाह का हक है, मेरे खालिक का हक है, जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह, उसका हक है हमारे ऊपर, उसका हक भी है। और एक हम दुनिया में आए हैं, समाज में रहते हैं, इंसानों में रहते हैं, तो एक इंसान का भी हमारे ऊपर हक है। तो हर इंसान पर 2 हक है, एक अल्लाह का हक है, एक बंदों का हक है। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह का हक ये है कि हम उसको एक माने, उसके सिवा कोई उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। एक है वहदहु ला शरीक, वही मालिक है, वही खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उस एक अल्लाह पर ईमान रखें, आखिरत पर ईमान रखें। और उसका हक यह क्या है कि उसने जो फ़र्ज किया है, नमाज फ़र्ज किया है, हम नमाज अदा करें। रोज़ा फ़र्ज किया है, रोज़ा रखें। हज फ़र्ज किया है, ज़कात फ़र्ज किया है, जो हमारे ऊपर उसने फ़र्ज किया हम उसको अदा करें। ये अल्लाह का हमारे ऊपर हक है। जितनी ईमानदारी के साथ हम अल्लाह का हक अदा करते हैं, उतनी ही ईमानदारी के साथ हमें इंसानों का भी हक अदा करना है। मस्जिद में
عبادت جس طرح ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت دھیان رہتا ہے کہ نماز میں کمی نہ ہو، نماز پڑھنا ہے تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ تو یہی خیال باہر بھی رہنا چاہیے، مسجد کے باہر بھی رہنا چاہیے، اللہ کا حق ادا کرے، بندوں کا حق ادا کرے۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے، ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث کی بہت ہی مستند، جامع، صحیح ترین کتاب ہے۔ ایک ایک حدیث صحیح چن چن کر اس میں جمع کی گئی، صحیح حدیث اس میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق واجب ہے۔ یہ روزانہ جو ہوتا ہے اس میں 6 حق واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوا اسے پورا کرنا ہے۔ واجب کا مطلب ہے اگر اسے ہم چھوڑیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ واجب ضروری۔ کہا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلا حق ہے یہ کہ وہ سلام کرے۔ ایک مسلمان کا حق کیا ہے؟ دوسرے مسلمان پر سلام کرے۔ سلام سب سے پہلا حق ہے، چاہے اسے پہچانتے ہو چاہے اسے نہ پہچانتے ہو۔ ہم پہچان کر سلام کریں گے، اپنا جان پہچان ہو تب سلام کریں گے؟ کہا اللہ کے نبی نے نہیں، جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، صحابہ جب آتے تھے تو آپ ہی پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ راستے چلتے تھے، بچے مل جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر دیتے تھے، بچوں سے پہلے سلام کرتے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یہ ہمیں سلام کرے گا، یہ ہم سے نیچے ہے، یہ ہم آگے برادری کے، ہم بڑی برادری والے ہیں، یہ چھوٹی برادری والی ہے، یہ ہمیں سلام کرے گا۔ ہم نہیں کریں گے، ہم پیسے والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑی خاندان والے، ہم سلام نہیں کریں گے، وہ سلام کرے گا۔ نبی سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ نبی سے بڑا کون ہے؟ سید البشر ہیں، اولین آخرین کے سردار ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ سلطان الانبیاء ہیں۔ وہ تو نہیں دیکھتے ہیں، بلال پہلے مل جاتا ہے، بلال ہی کو سلام کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ مل جاتے ہیں، ابو ہریرہ کو سلام کر لیتے ہیں۔ بچے مل جاتے ہیں کھیلتے ہوئے تو بچوں کو سلام کر لیتے ہیں۔ جو مل جاتا ہے سلام کرتے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے، سلام کرو۔ سلام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک لفظ ہے کہ ملنے جلنے کے ٹائم میں السلام علیکم وعلیکم السلام، بس یہ نہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بار بار آپ کو بتایا ہے اس کو۔ ہم نے تو ایک ایک باتیں اس مسجد میں کوئی باتیں نہیں چھوڑی ہے جو ہم نے نہیں سکھایا ہے، ہر باتیں ہم نے سکھانے کی کوشش کی آپ لوگوں کو۔ سلام کا مطلب السلام علیکم، آپ ہماری طرف سے سلامت رہیں، یہ مطلب ہوا، یہ وعدہ ہوا۔ آپ نے سلام کیا تو وعدہ کر لیا کہ آپ ہماری طرف سلامت رہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، ہم آپ کی غیبت نہیں کریں گے، ہم آپ کی چغلی نہیں کریں گے، ہم آپ کے پیچھے آپ کی برائی نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ ہم سے سلامت رہیں۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، ہماری طرف سے بھی آپ سلامت رہیں۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا، جواب دینے والا بھی وعدہ کر لیا کہ آپ بھی مطمئن رہے، ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کی غیبت نہیں کریں گے، ہم آپ کی برائی نہیں کریں گے، ہم آپ پر ظلم نہیں کریں گے، ہم آپ کو کی برائی کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ بھی سلامت رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سلامتی کا وعدہ کر لیا۔ تو ایک مسلمان دوسرے سے سلامتی کا وعدہ کر لیا، اس نے پورے محلے نے ایک دوسرے سے سلامتی کا وعدہ کر لیا۔ اب سلام تو کر لیا، سب نے سلام کیا، اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ مسلمان ایک دوسرے کی برائی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کریں گے۔ سلامتی کا یہ مطلب ہوا۔ لیکن ہم سلام بھی کر رہے ہیں، آپ پیٹھ پیچھے برائی بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے جھوٹ کہا ہے،
آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ آپ ہم سے سلامت رہیں. جس کو آپ نے کہا کہ آپ ہم سے سلامت رہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹا وعدہ اس سے کیا ہے. جس نے آپ کو کہا وعلیکم السلام، آپ ہم سے سلامت رہیں، اور اس نے اگر برائی کی آپ کی، اس کا مطلب اس نے بھی جھوٹ کہا کہ تم ہم سے سلامت رہیں. سلامتی کا یہ مطلب ہے ایک دوسرے سے سلامت رہو، ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ دو. اور ایک بار نہیں معلوم ہے، یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ایک بار نہیں، تین بار شاید. جب تحیات میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. یہ مسلمان نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں السلام علینا، اے اللہ ہم سب پر سلامتی عطا فرما. ایک مسلمان جب تحیات میں کہتا ہے یا پروردگار عالم السلام علینا، ہم سب پر سلامتی عطا فرما، ہم سب سلامت رہیں، تو ایک مسلمان نے سارے مسلمان کے لیے دعا کی، سلامتی کی دعا کی آپ نے سارے لوگوں کے لیے. پھر کیا کہا؟ جب سلام آپ پھیرنے لگے تب بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامت ہو ہمارے داہنے جتنے ہیں سب پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامت رہیں وہ جو ہمارے بائیں ہیں. تو گویا کہ آپ نے دائیں بھی بائیں بھی سارے لوگوں کو سلامتی عطا کر دی. آپ نے وعدہ کر لیا نماز میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے، اے پروردگار عالم ہم تیرے سامنے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سے سارے مسلمان سلامت رہیں گے، ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچائیں گے. تو اور اس کے بعد ایک بار تحیات میں آپ نے وعدہ کیا کہ مسلمان ہم سے سلامت رہیں گے. ایک بار سلام پھیر کر آپ نے کہا السلام علیکم، اے لوگوں تمام لوگ ہم سے سلامت رہیں گے. اور پھر نماز پڑھ کے باہر نکلے تب بھی کہا ایک دوسرے سے السلام علیکم، مسافر بھی کر لیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 بار وعدہ کر لیا کہ اب آپ بے خوف ہو جائیں، ہم آپ کی برائی نہیں کریں گے، آپ سلامت رہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 بار وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. تو جو مسلمان مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں نماز میں اللہ کے سامنے وعدہ کر لیا کہ پروردگار عالم ہم تیرے سامنے نماز میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو ایذا نہیں دیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے. وہ مسلمان نماز میں وعدہ کر لیا، اور جب نماز میں وعدہ کر لیا اور وہی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگا، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگا، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگا. کیا کیا آپ نے؟ نماز میں جھوٹ بول کر آئے. آپ نماز میں آپ نے جھوٹا وعدہ کیا اپنے رب کے سامنے. سچا وعدہ ہے اپنے رب کے سامنے. جب ہم نے کہا کہ اے اللہ سلامتی ہو سب پر، تو سارے لوگ سلامت رہیں، تب ہوئی یہ بات. سلامتی کا یہ حق ہے. دوسرا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دوسرا حق یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. کوئی بیمار ہو جائے، یہ مسلمان کا حق ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے تو تمہارا حق ہے اس کی عیادت کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کی خیریت پوچھو. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو اسے جا کر صبر دلاؤ، دعا کر دو اس کے سامنے کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے. کچھ نہیں ہے تو یہ دعا دے کر آئے. لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے کچھ، تو جا کر اس کی بیمار ہے، کچھ علاج میں دے دیا، پیسے ہم نے دے دی، کچھ پھل فروٹ ہم نے دے دیے، جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے پیش کر دی اسے، اور اس کی دلجوئی کی، اس کی خیر خواہی کی. یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے
تو ایک قدم رکھتا ہے تو ایک فرشتہ دعا کرتا پروردگار عالم اسے بخش دے. ہر قدم پر جتنے قدم اٹھا کر وہ اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے، بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، ہر قدم پر ایک فرشتہ اس کے لیے اللہ پیدا کرتا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اس کی مغفرت کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے فرشتے. یہ پروردگار عالم اس کے بخش دے، اسے معاف کر دے. یہ ایک مسلمان بھی بھائی کے بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہے، ہر قدم کے بدلے نے کیا ہے، ہر قدم کے بدلے ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہوں. اعتکاف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی عبادت کے لیے مسجد میں، تو مسجد میں جب اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ مسجد سے نکل نہیں سکتا، نہیں نکل سکتا. وہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، یہی کرے. پیشاب پاخانے کے لیے ضرورت ہے وہ نکلے، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا وہ اعتکاف میں اگر نیت کر لی اعتکاف میں. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت ہوں اور اعتکاف میرا 10 دن کا ہو تو 10 دن 9 دن اعتکاف کیا، اپنی 1 دن اعتکاف بچا ہے، اگر ٹوٹ گیا تو سارے برباد ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھوں، میرا اعتکاف آخری مرحلے میں ہو اور مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی مسلمان بیمار ہوا ہے تو اس بیمار کو دیکھنے کے لیے میں عبادت چھوڑ دوں گا، میں اعتکاف توڑ دوں گا، اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا. میں مسجد سے اعتکاف توڑوں گا، میں مسجد میں اعتکاف ختم کر کے میں اس کے دیکھنے جاؤں گا مسلمان کی عبادت کے لیے. اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے. یہ 2 باتیں. ابھی تو ہم نے مسلمانوں کے ایک مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ہم نے ابھی 2 حقوق بیان کیے. سلام، ملاقات ہو سلام کریں اور مطلب سمجھ کر سلام کریں. دوسرا، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں. اور سب سے پہلے گفتگو ہم نے کیا کہا تھا کہ مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کریں تو پورا کام کریں، جو کام کرو تو پورا کرو، آدھا ادھورا نہیں کرو. سب سے پوچھیے گا کتنے میں بیٹھے ہیں جو پوچھیے گا کہ آج آپ کہیں دکان نہیں کھولے؟ بولا آج دکان ہم نے نہیں کھولا ہے. کیوں نہیں کھولا؟ پورا دن دکان بند رکھا. کیوں؟ بولا جمعہ کی نماز کے لیے. اور وہ جمعہ کی نماز کے لیے پورا دن بند کر دیا دکان. اب بولا کتنے رکعت نماز پڑھے؟ بس 2 رکعت نماز پڑھ گیا، نہ آگے سنت پڑھا نہ پیچھے سنت پڑھا، پورے دن چھٹی کر لیا جمعہ کے نام پر، اور پوری نماز بھی نہیں پڑھی. جمعہ پوری نماز بھی نہیں پڑھی. 10 منٹ 5 منٹ لگنا تھا تو کم سے کم نماز تو پڑھ لیتے پوری طور پر. آپ جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد باہر جائیں گے، ہم نے کہا اگر 10 منٹ پر آپ 1000 روپیہ بھی کما لیں تو چلو ٹھیک ہے بھائی، 10 منٹ میں ہم پہلے نکل کے 1000 روپیہ کما لیں. پتہ چلا 1000 روپیہ بھی نہیں کمایا، 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، بیچ میں چوراہے پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرتے رہے، 10 منٹ ختم ہو گیا، اتنی دیر میں نماز پڑھ رہے ہوتے. تو نماز ہی پڑھ لے کم سے کم، جمعہ کی نماز ہے. انشاءاللہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہے، ہم پھر اس پر ابھی 4 حقوق باقی ہیں، اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے. جو حضرات سنتیں نہیں ادا کیے ہیں وہ سنتیں ادا کریں گے. سلام علیکم.